ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظر میں حقیر ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو بھلائی سے نہیں نوازیں گے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ ہی بخوبی واقف ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو ظالم قرار پاؤں گا۔ ہر نبی کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ کفار نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، دولت کے اعتبار سے تمہارا کوئی مقام نہیں۔ اسی کا جواب حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی دیا گیا، اور بڑے متانت اور انصاف کے ساتھ دیا گیا کہ بے شک جیسا تم امتیاز دیکھنا چاہتے ہو یا جیسی فوقیت تم سمجھنا چاہتے ہو، میں تو اس کا دعویٰ کرتا ہی نہیں۔ میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ خدا نے اپنے سارے خزانے اپنے اختیار میں رکھا ہے، نہ کہ مجھے اس کا تصرف یا اختیار دیا ہے، اور غیب کی ساری باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، اور نہ میں غیب کی باتوں پر مطلع کیا گیا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے اعتراف کے ساتھ تمہاری طرح ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ان غریبوں، ان حقیروں کو تم دھکے دے دو اور پھر ہم تمہارے پاس بیٹھیں گے۔ میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے احوال کو بخوبی جانتا ہے۔ سب سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نوازنے اور عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بات خوب سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان کے دلوں کی استعداد کو اور ان کی کیفیات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جس طرح جس کی استعداد اور جس طرح جس کی کیفیات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے موافق ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اور اسی کی مناسبت سے انہیں فیض پہنچاتا ہے۔ اس نے جو خاص مہربانی ہم پر یا ہمارے ساتھیوں پر کی ہے، بظاہر وہ تمہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ظاہری دولت و ثروت کے اعتبار سے بہت اونچی چیز ہے۔ اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی عزت و شرف نہ بخشے؟ یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بے اصولی اور ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اور ہمارے ماننے والے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایمان لانے والے ہیں انہیں خوب نوازے گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ان لوگوں نے کہا تم نے ہم لوگوں سے جھگڑ لیا اور بہت جھگڑ چکے، لہذا اگر تم سچے ہو تو اس چیز کو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پہلی والی آیت میں کہہ دیا کہ میں ایک خدا کا بندہ ہوں، نہ اللہ کے خزانے کا مالک ہوں، نہ غیب کی باتیں میں جانتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار کل یا بزرگوں کو کائنات میں تصرف کرنے والا سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ نیز یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ عالم الغیب اور غیب کی ہر باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اتنی ہی بات ایک نبی یا ایک انسان جان سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں علم دے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء بھی بشر ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء فرشتوں کی طرح نوری مخلوق نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہلایا گیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اور نبی کے فرشتہ نہ ہونے کی حکمت تو یہی ہے کہ نبی اپنے ماننے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے، اور انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ فرشتے کو اپنا نمونہ بنائے۔ اب اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو انہیں بار بار سمجھایا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کی پیشن گوئی کرتے وقت وضاحت فرما دی تھی کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا انشاء،
انبیاء کی شان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وضاحت کر دیتے ہیں کہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے اللہ کے حکم سے پیش آتا ہے، تاکہ بعد کے لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے اور وہ انبیاء کو قادر و مختار نہ سمجھنے لگے۔ تو یہ آیت بھی بالکل واضح کرتی ہے جن عقیدوں کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے رہنمائی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، انبیاء فرشتوں کی طرح نوری مخلوق نہیں ہے، انبیاء انسانی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں پر انہیں کوئی تصرف دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا اختیار دیتا ہے اتنے ہی اختیار پر ایک نبی یا ایک انسان رہ سکتا ہے۔ ساتھ میں اس آیت کریمہ نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے 950 برس ان میں رہے، شب و روز دن رات سب کے سامنے، اور سب کو الگ الگ بٹھا کر کھلے میں اور الگ الگ چھپ کر سرًا و علانیتاً انہیں نصیحت کرتے ہوئے، ہر شبے کا جواب دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تبلیغ و تفہیم، بحث و مناظرہ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا، اور اسی کام میں اور ان کے نبی کے ساتھ جھگڑنے میں صدیاں گزر گئی۔ کفار نے ان کی حقانی بحثوں کو اور شب و روز کی محنتوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا اور اس طریقے سے ان کی زبان سے کہلوایا کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ فوراً لے آؤ تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ اس کو تمہارے سامنے لے آئیں گے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ بات پہلے ہی آپ کے سامنے کہہ دی گئی کہ ہر نبی کا یہی خاصہ ہوتا ہے، وہ ہر بات کو اپنی طرف نہ منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بھی انشاء کا لفظ کہہ دیا گیا کہ انبیاء کی شان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور وضاحت کر دے کہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آتا ہے، میں تو ایک ذریعہ ہوں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی ہر جگہ کار فرما ہے، اور یہ چیز میرے قبضے میں نہیں ہے۔ خدا جس وقت اپنی حکمت کے موافق چاہے گا عذاب نازل کرے گا، ہمارا فرض صرف آگاہ کر دینا تھا، باقی عذاب تو ایسی ہولناک اور عظیم الشان اور خطرناک چیز ہے جس کا لے آنا اور جس کا دفع کر دینا دونوں پہلو ایک انسانی طاقت کے دائرے سے خارج ہے۔ جب مشیت الہی ہوگی تو کہیں بھاگ کر تم پناہ نہ لے سکو گے۔ ایسا کون ہے جو خدا کو معاذ اللہ تھکا کر عاجز کر سکے؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے عذاب سے حفظ و امان میں رکھے۔